پیرنٹس کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ بچے کو ٹارچر نہ کریں. یہ بھی ایک بہت بڑی ایک المیہ ہے. وہ والدین بہت سخت ہوتے ہیں اور وہ دور نہیں رہا آج کہ آپ بچے کو ماریں گے تو وہ لحاظ ایک طرح سے ختم ہو گیا ہے کیونکہ نشہ موت ہے. آپ جب اس کا عادی ہو جاتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں رہتے. صحیح. فائنینشلی سائڈ پہ ہم کہاں ہیں؟ ہم بہت پیچھے ہیں. تو اگر ہم ان ساری چیزوں میں پیچھے ہیں، یورپ کہاں چلا گیا؟ صحیح. سارے کنٹریز، آپ چائنا دیکھیں، چائنا کدھر چلا گیا؟ 1949 میں وہ آزاد ہوا اور اب اس کی آپ اکانومی دیکھیں. صحیح. تو ویژن کے ساتھ ساتھ موٹیویشن اور انسپریشنز پہ آپ لوگ کام کرتے ہیں. بالکل. دیکھیں یہ انسپائریشن اور موٹیویشنل سیٹ اپ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے کہ جس سے مطلب انسان موٹیویٹ ہو جاتا ہے. جی. اچھا، کاؤنسلنگ کی آپ نے بات کی نا. یوتھ کے سامنے اب جو اکنامک چیلنجز ہیں، ساتھ ساتھ یوتھ جو ہے دے آر موونگ ٹورڈز ڈرگ ایڈکشنز اینڈ ون آف دی چیلنجنگ پرابلم ان آور سوسائٹی. What is your take on this کہ جو economic challenges کون سے ہیں and how to tackle them. Second questions کا پارٹ ہے وہ ہے کہ drug addictions. اس پہ میں آپ کا ٹیک لینا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ تو ایک المیہ ہے. جی. بہت سارے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ جو اس لت میں پڑے ہوئے ہیں. صحیح. اور یہ ایک ناسور ہے جو ہمارے بچوں کو کھایا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر میں باقی آرگنائزیشنز کو بھی، گورنمنٹ کو بھی، تعلیمی اداروں کو بھی یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ مختلف اوقات میں اس کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی کے ساتھ سیمینار کریں اور اس کو مطلب بتائیں کیونکہ نشہ موت ہے. آپ جب اس کا عادی ہو جاتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں رہتے. صحیح. آپ کی سوچ، آپ کی باڈی، آپ کی اب ختم ہو جاتے ہیں. ایک زومبی جنریشنز کریٹ کرتے ہیں. سوللیس. اور اس دور میں جب ہم بہت سارے کرائسس کے ساتھ، تعلیم بھی ایک بہت بڑی کرائسس ہے ہماری. صحیح. مطلب ہم اگر آپ اس گراف دیکھیں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، تعلیمی حوالے سے ہم کہاں ہیں. صحیح. اچھا، یہ انڈسٹری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں کہاں ہے، فائنینشلی سائڈ پہ ہم کہاں ہیں؟ ہم بہت پیچھے ہیں. تو اگر ہم ان ساری چیزوں میں پیچھے ہیں، یورپ کہاں چلا گیا؟ صحیح. سارے کنٹریز، آپ چائنا دیکھیں، چائنا کدھر چلا گیا؟ 1949 میں وہ آزاد ہوا اور اب اس کی آپ اکانومی دیکھیں. صحیح. تو بیسکلی مقصد یہ ہے کہ نوجوان تو ہمارا اثاثہ ہے. اگر وہ اس چیزوں میں پڑے گا تو وہ اپنی فیوچر کیا بنائے گا؟ اور یہی جوان جو ہے آنے والے وقتوں میں ہمارا لیڈر ہوگا، ہمارا رہنما ہوگا. تو اگر ہم اس طریقے سے جوان کریٹ کریں گے اور اگر جوان خود اپنے اوپر یہ ساری چیزیں لاگو کرے گا تو معاشرہ تو کہیں کا نہیں رہ جائے گا. صحیح. تو اس لیے یہ ہے کہ کاؤنسلنگ، مسلسل ورکشاپس، اور پیرنٹس کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ بچے کو ٹارچر نہ کریں. یہ بھی ایک بہت بڑی ایک المیہ ہے. وہ والدین بہت سخت ہوتے ہیں اور وہ دور نہیں رہا آج کہ آپ بچے کو ماریں گے تو وہ لحاظ ایک طرح سے ختم ہو گیا ہے. جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے گاؤں میں پڑوس کے دور کے چاچو جب ہمیں دیکھتے تھے تو ہم ڈرتے تھے کہ یہ تو ابھی ہمیں مارے گا بھی. اور ہم بہت زیادہ ایک طریقے سے وہ درد اور وہ ساری آنکھ نہیں اٹھا سکتے کہ اگر میں نے آنکھ اٹھائی تو یہ تو میرے والد کو کہہ دیں گے، چاچو کو کہہ دیں گے انہوں نے آنکھ کیسے اٹھائی. اور آج کے دور میں آپ نے کسی کو یوں کر کے دیکھا تو پہلے تو پیرنٹ آپ کو کہے گا کہ جی آپ نے میرے بچے کو اس طریقے سے دیکھا. تو وہ دور ختم ہو گیا. تو اس یہ ہے کہ ایک تو ٹارچر نہیں ہونی چاہیے اور اس کو اسموتھلی طریقے سے اس کو گائیڈ کیا جائے. یہ ایک سجیشن. دوسری جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کے اوپر ہر فرد اپنا کردار ادا کرے. اپنا کردار ادا. تو یہ ہے ایک ناسور ہے جو انفارچونیٹلی ہماری نسل میں آ چکا ہے.